اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، ماہ سفر مظفر کا بابرکت مہینہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت نے کسی بھی مہینے کو ایک دوسرے مہینے سے کمتر اور بدتر نہیں بنایا۔ پیارے بہن بھائیوں، ہر ماہ کی بہت ہی فضیلت اور عظمت ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس ماہ میں خصوصی دعائیں کریں، التجائیں کریں اور اپنے اللہ کے حضور منتے مرادیں پائیں۔ اس ماہ میں وظیفے اور عبادات کرنا افضل ترین کام ہے۔ آج کا جو میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ اللہ کے ناموں پر ایک منحصر وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ میں اپنی ویڈیوز میں بارہا آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب اللہ کو اللہ کے پیارے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر پکار پر فوراً لبیک کہتا ہے۔ اسی لیے پیارے بہن بھائیوں، نماز قائم کریں اور روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ کریں اور اللہ کو اللہ کے پیارے ناموں سے خوش کر کے پکاریں اور اللہ سے اپنی دعائیں اور حاجتیں منظور و قبول فرمائیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کل جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ تو ہم سب بخوبی جانتے ہیں، مطلب کہ ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ماں باپ کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اولڈ ہاؤس بنا چکے ہیں ہم۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ ہم سب کی نافرمانی کا ہی نتیجہ ہے۔ وہ ماں جو اپنے بچوں کو اپنے منہ سے نکال کر لقمہ کھلاتی ہے، ان ماں باپ کو ہم اپنے گھروں سے بے گھر کر رہے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھیں، اپنے ماں باپ کو اپنے سے دور مت کریں۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس ماں باپ کو بہت ہی عظیم رتبہ بخشا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی سے فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور وہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے پکارتی، یعنی کہ میں نماز ادا کر رہا ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی تو میں نماز چھوڑ کر فوراً اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس حدیث مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، ماں باپ کا درجہ کیا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کے بچے جو کہ بہت نافرمان ہو چکے ہیں، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، ہر بات پر اپنے ماں باپ سے لڑتے جھگڑتے ہیں، ان بہن بھائیوں کے لیے، ان ماں باپ کے لیے میرا آج کا وظیفہ ہے کہ وہ بہن بھائی، وہ ماں باپ یہ وظیفہ کرے۔ انشاءاللہ ان کے یہ وظیفہ کرنے سے، عمل کرنے سے اللہ پاک ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد، اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، جو میرے بہن بھائی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری میں نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ روزانہ نماز عشاء کے بعد ایک تسبیح اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتے ہوئے، یاد رہے درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود، کیونکہ اس کے بنا کوئی بھی دعا، کوئی بھی التجا ہماری قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور ہونے کا حق قرار دیا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتے ہوئے اللہ کے یہ دو صفاتی نام یا اللہ یا نافیو، یا اللہ یا نافیو کو پڑھ کر تصور میں اپنے بچوں کے دل اور دماغ پر پھونک مار دیں۔ اس عمل کو آپ نے 21 دن روزانہ بلا ناغہ کرنا ہے۔ یہ عمل ماں اور باپ دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ
کا بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اپنے بچوں کے اوپر دم کریں اور اللہ کے حضور اس ماہ میں اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو نیک بنائے اور ان کی ہر مصیبت ہر حاجت اللہ تعالی فوراً قبول فرمائے۔ اللہ کے یہ دو نام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ اسے چینی پر بھی دم کر کر اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ مطلب چینی آپ بعد میں کسی دودھ یا جوس وغیرہ میں استعمال کر کر اپنے بچوں کو پلائیں۔ انشاءاللہ اس اللہ کے صفاتی ناموں کی برکت کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو نیک اور فرما بردار بنا دے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔